والله وبالله وتالله من يقول هذه الكلمات وهي مجربة، من يقول هذه الكلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ آج دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، وہ پریشان کوئی مالی لحاظ سے، کوئی اپنی بیماری کے حوالے سے، کوئی کسی ٹینشن کے حوالے سے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، مالی مشکل ہے، کوئی مطلب کہ ہر لحاظ سے ہر انسان وہ مشکل کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے. اب وہ اس مصیبت کا توڑ بھی چاہتا ہے. مسلمان خصوصاً وہ اپنے اللہ سے مسلمان تو اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اور مسلمان ایسا وظیفہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ ملے، ہمیں کوئی ایسے مجرب کلمات ملے، ہمیں کوئی ایسی دعا پڑھنے کو ملے کہ وہ پڑھتے ہی ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، ہماری ہر پریشانی ختم ہو جائے، ہر مصیبت سے ہم نکل آئیں، ہماری ہر مالی مشکل وہ ختم ہو جائے، کاروبار ہمارا چل پڑے، ہمارے پیسے کی ریل پیل ہو جائے، پیسہ غیبی مدد سے آئے، اللہ تعالیٰ کی نصرت، برکت، اللہ کی رحمت وہ ہمارے گھر پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری ذات پر وہ اترنا شروع ہو جائے. تو اس کے لیے ہر انسان وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ، ایسا وظیفہ، ایسی دعا، ایسے کلمات اس کو مل جائیں. یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا ایسے وظیفوں سے، ایسی دعاؤں سے، ایسے کلمات سے بھرے پڑے ہیں. آپ کو یوٹیوب پر ایک سرچ کرنے سے ہزاروں وظیفے مل جائیں گے، ہزاروں آپ کو دعائیں مل جائیں گے، ہزاروں کلمات مل جائیں گے، مگر اس میں مجرب کون سا یہ آپ نہیں جانتے، اس میں سے اتھینٹک کون سا ہے یہ آپ نہیں جانتے. کوئی بھی اٹھے گا اپنا کوئی وظیفہ بنا کر پیش کر دے گا تو یہ آپ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں گے. آپ پھر کچھ دن بعد سوچیں گے، دیکھیں گے کہ اس کا تو مجھے اثر نہیں ہو رہا، میرے یہ کلمات پڑھنے سے مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ، مجرب کلمات، ایک ایسے کلمات جو امام کعبہ، وہ امام جو کعبہ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر وہ امت مسلمہ کو نماز پڑھاتا ہے، امت مسلمہ کو لیڈ کرتا ہے، جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کرتا ہے، اور وہ امام کعبہ ہے، امام کعبہ الشیخ بندر البلیلہ. انہوں نے 3 قسمیں اٹھا کر کہا کہ واللہ باللہ تاللہ، کہ کوئی میں 3 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کہ جو یہ کلمات پڑھ لے گا، وہ زندگی کا اس کا کوئی بھی کام ہو، اس کے دماغ میں کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو جو اس کو تنگ کر رہی ہے، اندر ہی اندر سے وہ شخص پریشان ہے کہ میں یہ چیز کیسے ختم کروں، میری یہ مشکل ہے وہ کیسے میں حل کروں، میری یہ پریشانی ہے، اس سے میں کیسے بچ سکوں، مجھے یہ مشکلات آ رہی ہیں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، کوئی میری بندش ہے، کوئی رزق نہیں آ رہا، رزق کی کمی کا سامنا ہے، رزق کی بندش ہے، مطلب کاروبار کرتا ہے چلتا نہیں. دنیا کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آپ کا ایسا کام جو پھنسا ہے، جو ہو نہیں رہا، وہ آپ یہ کلمات ایک دفعہ پڑھ لیں گے سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ. امام کعبہ نے کہا کہ میں 3 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی نامراد نہیں ہوگا. ایسی برکتیں آئیں گی، رحمتوں کے ایسے دروازے کھلے ہوں گے کہ اس کی زندگی کا ہر کام ہو جائے گا، وہ زندگی ایسے جیے گا جیسے ایک خوشحال انسان جیتا ہے، بغیر مشکلات کے، پریشانیوں کے، ٹینشنوں کے، اور اس کی زندگی آسانی والی ہو جائے گی. وہ کلمات کون سے ہیں؟ آئیے امام کعبہ کی ہی زبانی سنتے ہیں. والله وبالله وتالله من يقول هذه الكلمات وهي مجربة، من يقول هذه الكلمات والله سيفتح عليه. لو كان عندك محاضرة، لو كان عندك صلاة بالناس، لو كان عندك أي أمر تهتم له، لو كان عندك أي أمر يشغل ذهنك، لو كان عندك أي أمر يحزبك، التجئ بالله. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. والله ستجد من فتح الله ونصره وتأييده وفضله وبركته ما لا يخطر لك. ناظرین، آپ نے یہ کلمات سن لیے.
یہ کلمات میں نے سکرین پر ساتھ مینشن بھی کیے کہ آپ اچھی سے پڑھ لیں. اس کا آپ سکرین شاٹ لے کر رکھ لیں, آپ اس کو سیو کر لیں موبائل پہ. جب بھی آپ دعا کرنے لگیں, جب بھی آپ نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات ایک دفعہ ضرور پڑھیں. دن میں ایک مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھیں, اور ذہن میں اپنی وہ مشکلات, اپنی وہ پریشانیاں, اپنی وہ ٹینشنیں, آپ کو بیماری ہے, کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے زندگی سے جس سے آپ گزر رہے ہیں, وہ اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ پر کامل یقین, بھروسہ پورا رکھیں کہ اللہ میرے ان کلمات کے ذریعے اللہ میری وہ مشکلات کو دور کرے گا. اور دعا اور یہ کلمات آپ نے ضرور پڑھنے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں, اگر آپ فری ہیں تو یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں. آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھیے, نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں. ان کلمات کو یاد کر لیں زبانی. ایک تو موبائل پہ سیو کر کے رکھیں, وہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو یہ کلمات زبانی یاد ہوتے جائیں گے. کوشش کریں تو آپ ایک دن میں ہی یہ کلمات کو زبانی یاد کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کلمات زبانی یاد کر لیں. زبانی یاد کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جب بھی موقع ملے گا, آپ جب بھی پریشان ہونے لگے گے, جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن, وہ پریشانی آپ کو تنگ کرنے لگے گی, تو آپ یہ کلمات فوری منہ سے ادا کرنے شروع کر دیں گے. اور آپ کے منہ سے فوراً اچانک ہی, جیسے ہم کوئی مشکل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو ہمارے منہ سے کوئی نہ کوئی الفاظ نکلتے ہیں, تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے, یہ کلمات نکلنے چاہیے جو امام کعبہ نے بتائے. امام کعبہ کی یہ ان کا اپنا تجربہ ہوگا, یہ اپنی ایک ان کی ریسرچ ہوگی کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو انسان پڑھ لیتا ہے وہ پھر زندگی میں کبھی نامراد نہیں ہوتا, وہ زندگی مرادیں پاتا ہے. وہ جو چاہتا ہے اللہ سے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے, دعا قبول کروا لیتا ہے, مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے, زندگی کی پریشانیوں اس کی ختم ہو جاتی ہیں, اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, رحمتیں اللہ کی برستی ہیں. تو پھر انسان کو اور چاہیے کیا؟ جب اللہ کی رحمتیں آ گئیں, برکتیں مل گئیں, رزق مل گیا اس کو, اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں, سکون میں آ گیا, خوشیاں اس کو ملنا شروع ہو گئیں, تو پھر انسان کی زندگی میں اور اس کو چاہیے کیا؟ تو میں یہی کہوں گا اپنے ناظرین کو کہ آپ یہ کلمات زبانی یاد کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں, جتنا ممکن ہو سکے امام کعبہ کا یہ وظیفہ, یہ ان کے کلمات, یہ ہر گھر تک پہنچائیں, ہر فرد تک پہنچائیں, ہر مسلمان تک پہنچائیں, کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو پریشان بیٹھا ہو تو وہ یہ کلمات پڑھنا شروع کرے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے, اللہ اس کی مشکلات کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ کہ ہماری مشکلات کو دور فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو دور فرما, ہمیں خوشحال کر دے. پاکستان کے حالات پر رحم فرما, ہمیں نیک حکمران نصیب فرما جو امت کا سوچیں, مسلمانوں کا سوچیں, اور اس عوام کا سوچیں, اس قوم کا سوچیں, اس کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی بجائے اس کی خیر خواہی کا سوچیں. آمین ثم آمین.